خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام گڈ مارننگ وتھ سبھی میں، اور بات کروں گی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ری بورن جو ہے ایک آرگنائزیشن کی بات کی، اور اپنے آنے والی یوتھ کو، جیسے میں نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح ابھی ہوتے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا، وہ اپنے پاکستان کو اس طرح دیکھتے تو وہ بڑے دکھی ہو جاتے، لیکن پھر بھی ہم اس وقت یہاں پر اپنے پاکستان میں کہتی ہوں ہر بندہ اپنا خود کردار نبھائے، اور ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں، بینگ اے مسلم میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں، کیونکہ نا امیدی کفر ہے اور میں وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہوں گی۔ مجھے اپنے رب پر بڑا بھروسہ ہے اور میں امید کرتی ہوں ایک نہ ایک دن انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں جس طرح اس کا وقار اور نام ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس سے بھی اوپر لے کے جائیں گے، یہ میری امید ہے اور انشاءاللہ تعالی میری امید کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ آج میں آف کورس اس بات پہ ہمارے جو بڑے خوبصورت اینکر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میں خود ان سے بڑی انسپائر ہوں، وہ میرے لیے اگر میں ان کے اپنے الفاظ جو ادا کر رہی ہوں، اگر میں ان کے الفاظوں کا چناؤ یہاں پر پریزنٹ کروں تو ایسے لگے گا جیسے سورج کو چراغ دکھانا، تو اکثر میں ان کو بہت زیادہ جو ہے ان کو واچ کرتی ہوں، ان کو میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی، میں ان کا بولنا، ان کا کہنا، میں نے ان کو فالو کیا اور میں اس میں بڑے پراؤڈ محسوس کرتی ہوں، اور وہ میرے لیے انسپریشن اور اپنے آنے والی تمام جنریشن کے لیے بھی وہ انسپریشن ہے، اور جو ابھی کرنٹ یوتھ ہے وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، ڈفرینٹ چینلز کے اوپر وہ پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں، اور وہ تمام ان کے پروگرام میں سچ کہہ رہی ہوں وہ انٹرٹینمنٹ نہیں، اویئرنیس کے لیے ہوتے ہیں، نالجبل ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں، آپ سے وہ پردے اٹھاتے ہیں جو شاید آپ کو کبھی بھی نہ معلوم ہو۔ اس وقت موجود ہیں، میں آج جو ٹاپک پہ ڈسکس کروں گی وہ ہے جناح کا پاکستان۔ میں کیسے دیکھتی ہوں، لوگ کیسے دیکھتے ہیں، اب وہ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی ایک اینٹ لگائی، ایک چھوٹا سا پودا لگایا، آج تو وہ گلستان بن گیا۔ جناح کے پاکستان کے فاؤنڈر اس وقت اویس ربانی صاحب موجود ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، ابھی ری بورن کے ریلیونٹ جو میں بات کری تھی اس کی بھی اینٹ انہوں نے ہی، جو میں کہوں گی گلدستے میں، وہ بھی شامل ہیں، تو یہاں پر موجود ہیں اویس ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہاں پہ وبرکاتہ۔ الفاظ کم ہو رہے جا رہے ہیں میرے پاس۔ خوبصورت ادائیگی ہے، اور الفاظ میں سب سے زیادہ قابل دید، قابل ستائش، قابل تعریف ہے آپ کا خلوص، جس محبت کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں، لگ نہیں رہا کہ زبان اور دل میں کوئی فرق ہے۔ میں آپ کا شو دیکھ رہا ہوں اور اب تو مسلسل دیکھنے کا وقت نکالتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ وینس ٹی وی کے مارننگ شو کو روح پھونک دی ہے سبھی نے، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس اتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ بھی کوئی نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ وہ کام کر رہی ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، جو صلاحیتیں خدا نے آپ کو خدا داد دی ہیں۔ البتہ یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے اور بلیسنگ ہے کہ آپ کو ایک اچھا پارٹنر، ایک اچھا اسپاؤس ملا ہے، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ابھی شعیب ملک صاحب یہی سوچ رہے ہوں گے۔ یہ شعیب ملک کا نام آپ نے کیوں لے لیا؟ اللہ تعالیٰ جوڑیاں سلامت رکھے، جو سنتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، مجھے راز دو عالم آئینہ دل دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے نظروں کے آتا ہے۔ کیا بات ہے، میں نے کہا نا آپ کے آگے گفتگو کرنا، مجھے کچھ لفظوں کا چناؤ نہیں آتا، اور آپ کی سمندر کی جو لفظوں کی گہرائی ہے وہ بہت مجھے مشکل لگتی ہے۔ اچھا ایک بات، جس طرح آپ نے مجھ سے ایک بیہائنڈ ایک سوال کیا کہ آپ نے کیا آپ اٹس مین کہنے کا مقصد کہ آپ مطمئن ہے جو آپ کر رہے ہو اور آپ کے اوپر بلیسنگ ہے، یہ سارے الفاظ میں آپ کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک کوشچن آپ سے یہ کہ آپ جو کام ابھی کر رہے ہیں یہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کس نے آپ کو تھپکی دی، کس نے کہا واہ اویس آپ بہت اچھا بول رہے ہو؟ یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن سے ابتدا ہوئی جب آپ 6 سال کے تھے، اسکول میں پوزیشن لیتے تھے، ٹرافی لے کے گھر آتے تھے، یہ وہ اویس ربانی ہے؟ سبھی ایک مزے کی لاکھوں کی بات بتاتا ہوں، شاید آپ اس سے اتفاق کریں، آپ کے ناظرین اور سامعین عقل والے ہیں، دل والے ہیں، یہ اس سے اتفاق کریں گے۔ انسان تھپ تھپی دینے سے تو آگے بڑھتا ہے، حوصلہ ملنے سے بڑھتا ہے، مگر کبھی کبھار تنقید کرنے سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، چیلنج کر دینے سے اور آگے نکل جاتا ہے۔ جیت کر جیت پہ جانا مشکل ہے، مگر ہار کر جیتنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا اندر کا ساتھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کو للکار رہا ہوتا ہے، کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، اکسا رہا ہوتا ہے، اٹھ
جہاں میں اپنا نام پیدا کر اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے. یہ جو چیز آتی ہے نا, یہ کہتے ہیں نا عقل بادام کھانے سے نہیں بلکہ دھوکے کھانے سے آتی ہے. جس نے زیادہ دھوکے کھائے ہوتے ہیں اس کو عقل, راز, تجربہ بڑھ گیا ہوتا ہے. ایسے اگر آپ زیادہ ہارے ہوتے ہیں اور گیو اپ نہیں کیا ہوتا تو پھر آپ میں زیادہ جیتنے کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں. پھر آپ اندر سے جیت لے کے جاتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اب میری جو محنت ہے, وہ جو میری ناکامیاں تھیں, وہ سیڑھی بن گئی میری اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس کو بڑی فتح اور فتح مبین اور کامیابی کے ساتھ جوڑا جائے. تو اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی اس پوری تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کئی مرتبہ ایک پل کے لیے نا امید ہوئے. یعنی نا امیدی کلی طور سے نہیں جسے ہم کفر کہتے ہیں, بلکہ ایک پل کے لیے ایسی نا امیدی کہ یار ان کا میں کیا بھلا کروں, یہ تو خود اپنا بھلا نہیں کرنا چاہتے. اقبال نے کہا نا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جیسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ حالت تھی اور قائد اعظم کو چھوڑ کے جانا پڑا ہندوستان, وہ ہندوستان کے جس میں پاکستان کا تصور ابھی تک آباد نہیں ہوا تھا ذہنوں میں. چلے گئے لندن, مگر علامہ اقبال ان کو لے کر آئے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہاتھ پکڑ کے لائے, دنیا کو بتایا ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزبل. اور وہی قائد جب آیا تو اس نے پھر 1940 میں خراج عقیدت پیش کیا, 1938 میں خراج عقیدت پیش کیا, 47 میں آزادی کے جشن میں یاد کیا. تو اقبال کو یاد کیا کہ آج اگر اقبال ہم میں ہوتے تو وہ دیکھتے کہ جو وہ کہہ رہے تھے, سوچ رہے تھے, خواب جو وہ دیکھ رہے تھے, تعبیر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو بعض اوقات چیلنجز آپ کو مضبوط کر دیتے ہیں. یہ خوبصورت بات ہے, مگر اس میں ایک تحقیق بھی ہے. مہاتما گاندھی بھی ایک بڑے آدمی ہیں اور ان کی سوچ بھی بڑی تھی, مگر جب انہوں نے آخری میں, وہ چاہتے تھے کہ یہ برصغیر تقسیم نہ ہو, ہندوستان پاکستان نہ بنے بلکہ متحدہ بھارت بنے, اور ان کو شاید ایک پل نہرو جیسے لوگوں کو دیکھ کے یہ خیال آیا کہ قائد اعظم بھی لالچی آدمی ہوں گے. شاید محمد علی جناح کو جب میں کہوں کہ why don't you be the prime minister or governor general of United India, متحدہ بھارت کا وزیر اعظم, سربراہ مملکت میں آپ کو بنا رہا ہوں محمد علی صاحب, چلیں سارا مسئلہ ختم, ایکسپٹ کریں, تقسیم نہ کریں, پاکستان نہ بنائیں. تو اس آفر کے جواب میں بڑے بڑے کانپ گئے, ہل گئے, لالچی ہو گئے. نہرو بھی پریشان تھا, مگر جناح صاحب نے مسکرا کے کہا چلاک بڈھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف اس متحدہ کو متحدہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. البتہ کل جب یہ اکثریت نان مسلمز کی ہوگی تو مسلمز مائنورٹیز ہو جائیں گے اور پھر یہ اپنا پرائم منسٹر لے آئیں گے, جیسے کہ ہوتا ہے 2-4 سیٹس آگے کی ہیں. اور اس کے بعد اسے کہتے ہیں دور اندیشی. اسے کہتے ہیں جب آپ مستقل محنت کرتے ہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں, خلوص کے ساتھ کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں, خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کرتے ہیں. ایسا جناح جو فرنگیوں میں بیٹھ کے ان کی رسم اپنے ساتھ, یعنی ان کا بڑا اچھا ماحول تھا, خاص طور سے اپنے کرسچن فیلوز کے ساتھ بہت اچھی ان کی دوستی تھی, مگر رسم, ریت, رواج, تمدن, تہذیب اپنے ساتھ لیے گئے تھے ہندوستان سے فرنگیوں کے زمانے میں. آپ نے جو بات کی نا, سوری فار انٹرپشن, جب انہوں نے کہا کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک بڑی ڈیزگنیشن آفر کی گئی اور انہوں نے سمجھا کہ وہ شاید لے بھی لیں, لیکن آج وہ سب چیزیں جب یہ بات کہہ رہے تھے تو میرے رونٹے ہو رہے تھے. میں کہہ رہی ہوں اللہ میں کیسے یہ لفظ ادا کروں کہ آج وہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج کوڑیوں کے مول, میری نظر میں تو وہ 2 کوڑی ہی ہے جس کی اپنی تمام جو اپنے ملک کی خاطر ابھی یہ بک رہے ہیں اور جگہ جگہ. آپ کیوں بکنے والوں کو دیکھ رہی ہیں؟ آپ دیکھیں نا وہ جو بکتے ہی نہیں ہیں. نہیں, میں قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ رہی ہوں, وہ ہمارا ان کو قائد دیکھیں آپ, تھا. اور ان کے سپاہیوں کو دیکھیں آپ, ان کے نام پہ محنت محنت محنت, کام 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 کرنے والوں کو دیکھیں. تو ابھی رہنورد شوق ہے, تو رہنورد شوق ہے, منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول, جویا بڑھ کے دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. ایسے ہی مزاج اقبال کا تھا, یہی مزاج قائد اعظم کا ہے. اور میں تمام تر اختلافات ایک طرف, مگر شہباز شریف صاحب کی بھی بڑی تائید کرنا چاہوں گا. کام کرتا ہے وہ آدمی, صبح و شام بھاگتا دوڑتا ہے. عمران خان صاحب بھی محنتی آدمی, تمام دوست. مگر یہ کہ آج کا نوجوان چھٹی کرتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اقبال کے نام پہ بھلا چھٹی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ تو موقع ہے کام کرنے کا.
ہم جب جناح کے پاکستان کی بات کرتے ہیں سبھی تو ہم ایسے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں جو پاکستان کو نظریاتی پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. تیرا میرا پاکستان نہیں, نیا پرانا پاکستان نہیں, جناح کا پاکستان, جس کی بنیاد کے اوپر اس پاکستان کو بنایا تھا کہ جہاں مسجدوں میں, مندروں میں, کلیساؤں میں, چرچ میں جانے کی آزادی ہے, اختیار ہے, مملکت اسلام ہے اور اس میں ہر کسی کو اپنے حقوق حاصل ہیں. قائد اعظم سفر کر رہے ہیں, ساتھ میں 2 گارڈز اگر ہیں تو ان میں سے ایک نان مسلم ہے. یہ محبت کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ سربراہ مملکت ہے جس کو اعتبار ہے ان پہ کہ جن کے لیے مسلمان یعنی ملک بنایا ہے, مگر اس کو پتہ ہے یہ میرا ویسے ہی ساتھی جب یہ پاکستانی ہے تو. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کابینہ میں آپ کو تمام لوگ بھی ملیں گے. میں صرف درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی امید کی شمع روشن ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس پاکستان کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں. آپ جب اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت کر رہی ہیں, وہ پاکستان کے لیے محنت ہے. آپ اس ضمیر فروش سے کئی زیادہ اچھی ہیں اگر آپ سبزی فروش ہیں جو پاکستان میں کھڑے ہو کے سبزی بیچ رہا ہے, بجائے کہ چھوڑ چھاڑ کے باہر بھاگ گیا اور یہاں کا سارا پیسہ وہاں جمع کیا اور یہاں سے وہ قبرستان میں قبر تلاش کر رہا ہے. آپ اس حوالے سے لاکھ گنا اچھی ہیں کہ پاکستان کی اسکرین پہ زینت بن کے نظر آ رہی ہیں, آپ خوبصورتی بن کے نظر آ رہی ہیں. آپ چاہتی تو معاذ اللہ مگر باعث شرم اور باعث حیا یا ہمارے لیے تنقید کا باعث بن جاتی ہے. ایسے بہت سے اداکار ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم نہ اد کہتے ہیں نہ نان کہتے ہیں. وہ بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہمیں آپ پہ فخر ہے, ایسے بہت سارے لوگوں پہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروموٹ کریں, انکریج کریں, اس لیے جناح کے پاکستان کا تصور رکھا ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہر شہر سے 313 سپاہی اٹھائے جائیں, ان پہ کام کیا جائے, ان کی یونیورسٹیز, کالج, اسکولنگ ایک معیاری لیول کی ہو تاکہ وہ اقوام عالم میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کر سکیں. انشاءاللہ. اویس ربانی صاحب بہترین اینکر, بہترین موٹیویشنل اسپیکر, بہترین یوتھ پروموٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کال نہ ہی آئے کیونکہ اس وقت میں صرف ان کی بات سننا چاہوں گی. اور اویس صاحب بچپن کی بات میں نے کہی اور آپ سے کہا کہ آپ کی ماشاءاللہ گفتگو اتنی اس میں چلی آتی ہے کہ میں آپ کی بات دل کرتا ہے صرف آپ بولتے رہیں اور میں سنتی رہوں, میری سماعت جو ہے کہیں ڈسٹرب نہ ہو سننے میں. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ نہیں ہوتے, جناح کا پاکستان کریٹ نہیں کرتے, تو بیسیکلی پھر آپ کیا ہوتے؟ اچھا, یہ تو بہت سارے اینگلز ہیں دیکھنے کے. خدا کی قسم اگر ہم نہیں کرتے تو کوئی اور کرتا, کوئی اور نے کرنا ہی تھا. مگر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی بھی شخص پہ اتنا وزن ڈالتا ہی نہیں ہے جتنا وہ نہ اٹھا سکے. یعنی اس نے میجر کیا ہوا ہے, خالق نے, یہ کیری کر سکتا ہے. ہم جو گھبرا جاتے ہیں نا, اللہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی, نہیں نہیں نہیں, وہ مصیبت تمہارے قابل ہے اور اس سے تم نے رزلٹ نکالنا ہے. اور چیلنج بھی اسی لیے آتے ہیں کہ تم چیلنج فیس کر سکتے ہو. خدا نے دنیا کا وزن اٹھا کے تم پہ نہیں پھینکا, صرف تمہارے 40 50 60 65, آپ کا تو 30 35 ہوگا, اتنا ہی وزن آپ کو دیا ہے, تو اس کو تم کیری کر سکتے ہو. خدا نے اسی طرح ذمہ داریوں کا وزن بھی اتنا ہی دیا جتنا آپ کیری کر سکتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. اب ویسے شکر کرنا چاہیے. ان ہدیناہ السبیلا, ہم نے آپ کو راستہ دے دیا, اما شاکرا و اما کفورا. یا تو آپ شکر کرنے والوں میں ہو جائیں, اور جو شکر نہیں کرتا وہ ان کو کافر کہتا ہے, یعنی نا شکر ہے, جو رد کرتے ہیں ہر چیز کا. میں کہتا ہوں کہ رد نہیں کرنا چاہیے, اظہار تشکر کرنا چاہیے, ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو ایک نعمت جاننا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے تمام ادیان مذاہب کا مطالعہ کرنے کا. روی کمار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ. جب یہ کلیش ہوا نا, میں اس کو اپنی زبان میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب راون سیتا کو اٹھا کے لے گیا, تو اس وقت میں یعنی ایک شارٹ سٹوری یہ ہے کہ رام اور لکشمن کا مقابلہ ہوا راون کے ساتھ. یہ ان کو شکست دیتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں یہ دیوالی ساری چیزیں. تو جب آخری لمحات آتے ہیں تو رام لکشمن کو بھیجتے ہیں کہ جا کے راون سے سیکھ کے آؤ. He has been defeated now, وہ ہار گیا, پھر بھی جا کے سیکھ کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم بڑا تھا, اسکالر تھا نا, نالج بہت تھی اس کے پاس, گیان تھا. تو لکشمن جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے, اگر آپ مجھے یہ علم عطا کر دیں. The question is کہ آپ کی فوج بڑی تھی, طاقت بڑی تھی, اختیار بڑا تھا, ہم تو چند لوگ لے کر آئے تھے, ان میں سے کافی سارے تو جانور تھے. یہ بتائیں کہ آپ کیسے ہار گئے اور ہم کیسے جیت گئے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں کریکٹر لیس ہو گیا تھا. میں سیتا کو اٹھا کے اپنے پاس لیا, غیر کی عورت کو اٹھا کے اپنے پاس لیا. کریکٹر بڑی چیز ہوتی ہے. کریکٹر اگر گر جائے تو قومیں گر جاتی ہیں, اور قائد کا نام ہے کریکٹر کا نام. محمد علی جناح is a characterful person. میں آپ کو بتا رہا تھا کرسمس کی ایک رسم تھی, he was in London. شاید ان کے تمدن کے مطابق نہیں تھی, شاید کسی اور کے ہاں تھی. تو ان کی جو مکان مالک تھی, ان کی ایک رسم ہوتی ہے, he was in the celebration. انہوں نے کہا مجھے کس کرو یہاں پہ, ہم سب ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں معذرت نہیں کر سکتا.
کہا کہ کوئی عیب نہیں ہے. کہا نہیں, میرے گھر والے, میرے خاندان والے اس کو معیوب سمجھتے ہیں, پسندیدہ نہیں سمجھتے. میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے. کہا اصل اتباع تو وہی ہے جو کسی کی ایبسنس میں ہو. آج نہیں ہے, کل پتہ لگا کہ فاطمہ جناح نے کہا کہ میرے بھائی ایسا کچھ کر رہا تھا تو کتنا معیوب ہو جائے. کریکٹر تنہائی میں بنتا ہے, خلوت میں بنتا ہے. ہم بناتے ہیں کریکٹر اسکرین کے اوپر بیٹھ کے, لیکچرز میں دیتے ہیں. تنہائی کے کریکٹر کو کون سنبھالے گا, کام کرے گا؟ تو یہی کام میرے اور آپ کے آقا نامدار, فخر موجودات, مقصود کائنات, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. جب انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھو میرے پاس وحی آئی, بلکہ کہا میں تمہارے اندر 40 سال گزار چکا ہوں, کریکٹر والے سال, ایمانداری والے سال. کسی سے پوچھو کہ میں کون ہوں تو وہ کہے گا آپ کو ہم جو دیکھ رہے ہوں گے اس پہ یقین نہیں کریں گے, آپ کی زبان پہ یقین کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے, ہم پہ حملہ کر رہا ہے, ہم دیکھ کر آئے کہ لشکر نہیں ہے, مگر ہم کہیں گے آپ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اتنے سچے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی کریکٹر تو دیتے رہے لوگوں کو, پیار, امن, ساتھ میں لے کے چلنا, محبت کی بات کرنا. آج معاشرے میں جیسے کہ ریبون کے تمام دوست بیٹھے ہوئے تھے, کردار سازی نہیں ہو رہی, تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت نہیں دی جا رہی ہے, شعور دیا جا رہا ہے شور کے ساتھ. شعور تو خاموشی میں دینے والا کام ہے. جاپان میں 7 سال تک بچوں کو ادب سکھاتے ہیں. وہ ایک خوبصورت شعر نیشا پوری نے کہا جس کو اقبال نے مثنوی میں لے کر یعنی اس کے بعد اپنی شاعری میں ڈالا. اس نے کہا نیست در بیش من خشک و تر کوتاہی, میرے جنگل میں سوکھی لکڑی بھی ہے, گیلی لکڑی بھی ہے, کسی قسم کی لکڑی کی کوئی کمی نہیں ہے, مگر میرے کام کون سی آئے گی؟ اس نے کہا چوب ہر نخل کے ممبر نشد دار کنم, میں ہر لکڑی کو استعمال میں لے کر آؤں گا, جو اچھی والی اس سے ممبر بناؤں گا, روسٹرم بناؤں گا, پوڈیم بناؤں گا. جو کسی کام کی نہیں ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ بناؤں گا, فرنیچر بنا لوں گا, مگر ضائع نہیں ہونے دوں گا. آپ کا بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. آپ اور میرے جیسے لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو ساتھ لے کے چلیں. میں نے دیکھا ہے عرش بھی, آپ کے اسپاؤس بھی ٹیلنٹ کو ابھار رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اپنے پروگرامز میں ایسے بہت سے لوگوں کو بلاتی ہیں, تو کبھی کبھار سیدھا ہاتھ اٹھا کے اپنے کاندھے کو ایسے شاباش دے دیا کریں. اویس صاحب نے مجھے اجاگر کر دیا, یاد کروا دیا. میں اپنے آپ کو تب کی خود دل نہیں, مجھے بہت سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن میں ان لوگوں سے سیکھتی ہوں جو مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. میں کبھی ڈسکریج نہیں ہوتی. میں نے اتار چڑھاؤ اویس صاحب دیکھا ہے, اور ابھی تو سیکھنے کا مرحلہ شروع ہوا ہے, اور میں کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہوتی ہوں. اور مجھے ہر ایک دن میری کائنات رب العزت سکھاتا ہے کہ جس طرح سورج ڈوبتا ہے ہمیشہ نہیں, ابھرنے کے لیے تو تم بھی اٹھو, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ, آپ تو شعر بھی اچھا بولتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے, یہ تمام چیزیں تو ہمارے بڑے بڑے جو شعراء ہیں, اگر ہم سمجھ کے, کل جیسے حضرت جان ایلیا کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اور سارے شعراء آئے تھے, اور وہ بڑے ہی بے باک شاعر ہیں, اور ان کی شاعری جو ہے میں کہوں گی کہ اگر میں بہت کوشش بھی کروں تو شاید ایک دریا کے قطرے کے برابر ہو. لیٹس سی, اویس ربانی ایک خود اپنے اندر ایک شخصیت ہیں. ہم ان کی, میں سوچتی ہوں کہ یار میں اگر ان کو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ملوں گی تو اویس ربانی صاحب جو ہے کچھ تشبیہ دیں گے قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کی. بہت گہری باتیں کرتی ہیں آپ, بہت زیادہ دور اندیش گفتگو ہے آپ کی. ہم سب قائد اعظم محمد علی جناح کی شبیہ ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا ان کو بابا قوم, تو باپ کا علم بیٹے کو نہ ازبر ہو تو پسر قابر میراث پدر کیوں کر ہو. ہم اگر باپ سے ہی کچھ نہیں لے سکیں گے تو پھر کس سے لیں گے؟ یا تو باپ کہنا چھوڑ دیں ان کو, یا تو پھر اس آزادی اور خود مختاری کے ساتھ وطن میں سانسیں لیں کہ میرے باپ کا ملک ہے, اور باپ کی شبیہ آنی چاہیے, باپ کا کردار آنا چاہیے, باپ کے افکار نظر آنے چاہیے. سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں ناز ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک آزاد ہوئے. میں ایک بات کہہ دوں, کرکٹ کا سیزن بھی چل رہا ہے, میں نے یہ بات ایک مکالمے میں لکھی, ایک کالم لکھا جس کو لوگوں نے سمجھا, پسند کیا. میں نے کہا کہ بنگلہ دیش سے میچ ہوا, ہم جیت کے خوش نہیں ہوئے. ہمیں کہیں نہ کہیں یہ خیال آیا کہ یہ پاکستان کا ہی حصہ تھا, جناح کے پاکستان کا, اور جب تک یہ پاکستان کا حصہ تھا, آپ ذرا خیال کیجئے گا, یہ خوبصورتی صرف پاکستان کو حاصل ہے. ایک طرف ٹیم میں پٹھان ہے, پنجابی ہے, مہاجر ہے, سندھی ہے, اور دیگر لوگ ہیں, سرائکی ہے, یہ ٹیم بنتی ہے. جب مختلف خطوں کے لوگ آتے ہیں نا, تو ٹیلنٹ مختلف جگہوں کا ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور مضبوط ٹیم بنتی ہے.
ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, دکھتے بھی سارے ایک جیسے, بولتے بھی سارے ایک جیسے, بنگالیوں کی بات کر رہا ہوں, ایک ہی خطے کے لوگ تھے, ایک ہی زمین کے لوگ تھے, قد و قامت بھی ایک جیسی, حیت بھی ایک جیسی, حجم بھی ایک جیسا, تو ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا؟ یعنی یہاں ٹیلنٹ کو زیادہ روم مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے ہم نیوزی لینڈ کو بھی الحمدللہ ہرا کر آئے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. ہار جیت ہوتی ہے کھیل میں, مگر ٹیم اس سے اچھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جہاں پہ تمام صوبوں کا, تمام خطوں کا ٹیلنٹ موجود ہو. یعنی ہر کیسے نا, جسے آپ کو تجربے کار آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, تو یہاں پہ آپ کو گھاٹ گھاٹ کا ٹیلنٹ ملے گا اگر صحیح سلیکشن ہو رہی ہو, اگر اصول کے ساتھ سلیکشن ہو رہی ہو. اس سے بہتر ٹیم نہیں ہو سکتی, چاہے ہاکی ہو. ابھی کل کی بات ہے, ویمنز ٹیم نے ہرایا ہے میچ, اسی طرح ہاکی کی ٹیم نے کل ہرایا ہے, جاپان کو ہم نے ہرایا ہے ہاکی میں, آپ کو پتا ہے. اور ورلڈ کپ کے لیے میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہندوستان پاکستان ایک تھے, قائد اعظم نے اچھے بچوں کو الگ کیا, پاکستان بنا دیا, انہوں نے سیمی فائنل میں جیت کے فائنل میں جگہ بنا دی, جو گندے بچے تھے وہ پیچھے رہ گئے. کئی گندے بچے پیچھے رہ گئے. اچھا جی, لیکن ہمیں پھر وہی بات ہے, کھیلوں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز پر, یہاں پر گیم تو ہے, پاکستان کا نام ہے تو ہم اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو گیمز میں بھی جس طرح ایجوکیشن میں وہ پلیٹ فارم نہیں دے پا رہے. اپنے ملک کی بات کروں گی کہ مجھے لگے گا یہاں پر ہم لوگ کلاسیفیکیشن میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, اے بی سی, گورنمنٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول اینڈ اے پلس اسکول. ہمارے بچے جب شروع سے ہی طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے تو ہم کون سی جنریشن کو کریٹ کریں گے؟ اچھا جی, میں سوال آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا؟ بہت بڑی بات آپ نے کی, مگر میں صبح صبح ڈی موٹیویشن دینا چلے جی, ہم نہیں, میں نے اس لیے خود کو کبھی موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہا, میں انسپریشنل اسپیکر کہلانا پسند کرتا ہوں, یا صرف اسپیکر. مگر بات آپ کی سچی ہے, آئی ایگری ود دس, بٹ شاید اس کا ایک الگ پہلو بھی دیکھتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں نا, یہ جتنا ٹیلنٹ ملے گا نا آپ کو, یہ غریبوں کے اسکولوں سے ملے گا. آپ دیکھیں, آپ اس کی مثال ہے. میں مثال ہوں. ہم یہاں پہ چھوٹی سی اجازت ہے, بریک لے لیں, پھر ہم اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. اچھا, یہ بات کر رہے تھے, میں اپنی طرف اشارہ کر رہی تھی. آئی فیل ویری پراؤڈ. لیٹس سی, ہم یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ اینڈ اویس ربانی کے ساتھ. زبردست.